الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلى آلہ کمال نہایتی لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، پروردگار عالم کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر اور آپ پر، پوری دنیا کی مسلمانوں کے اوپر، کہ پروردگار عالم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا اور ہم لوگوں کو آخری امت بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم لوگوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ میرے دوستو، جب اللہ کا احسان ہے تو اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اس احسان کا بدلہ بھی چکائے، وہ اللہ سے محبت کر کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے۔ اور ایک بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں گے، اگر یہ دل محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی رہا، اگر یہ دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی رہا، تو مسلمان ہونے کا جو دعویٰ ہم کر رہے ہیں، یہ دعویٰ محض زبانی دعویٰ ہی رہے گا، اور اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی۔ اس وجہ سے ہم کو چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو دعویٰ ہم کرتے ہیں، اس محبت کو اپنے دل کے اندر بسائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں کے اندر رکھنے سے پہلے اپنے دلوں کو بالکل پاک و صاف کریں۔ جب تک یہ دل پاک اور صاف نہیں رہے گا، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس دل کے اندر نہیں رہے گی۔ اور ہم لوگ دعویٰ کرتے رہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ہے۔ یہ دعویٰ صرف دعویٰ ہی رہے گا، اور اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو یہاں پہ بسائیں گے، اور تمام جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہے جو دلوں کے اندر بسائے ہوئے ہیں، گندگیاں، ان تمام گندگی کو نکالیں۔ پہلے وہ گندگی کیا ہے؟ جیسے کہ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، چغل خوری ہے، رشوت ہے، سود ہے، یہ تمام گندگی، دنیا کی محبت، حب جاہ، مال کی محبت، اولاد کی محبت، ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو پاک رکھیے، تبھی جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس دل کے اندر جا کر کے بیٹھے گی، اور آپ کے ایمان کے اندر نکھار پیدا ہوگا، اعمال آپ کی زندگی کے اندر آئیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی زندگی کے اندر آئے گا۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں اور پہچانیں، جس طرح کرۂ ارض کے ہر ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی تھی، ویسے ہی ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمالات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کریں۔ جب جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی خصوصیات کیا تھے، بعض جسمانی خصوصیات بھی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا اور کرۂ ارض کے اوپر کسی اور کو نہیں دیا۔ ایسی تمام باتوں کو جاننا،
ایک مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں، ہمارے اعضاء و جوارح کے اندر رچ جائے، بس جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ وہ اسی وقت ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں کے اندر اتاریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور کمالات کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے۔ بہت ساری خصوصیات ہیں، میں دو چار کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں روحانی معراج کے اوپر پہنچایا، روحانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اعتبار سے بلندیوں کے اوپر اللہ رب العزت نے پہنچایا، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض انفرادی خصوصیات اور کمالات بھی عطا فرمائے۔ ایسی خصوصیات اور ایسی کمالات کہ اس کمالات کے گرد و غبار تک بھی عام انسان پہنچ نہیں سکتا۔ ایسی خصوصیات، جسمانی کمالات، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ دیکھیں گے کہ عام انسانوں سے بڑھ کر اس کرۂ ارض کے اوپر جو عام انسان ہیں، چاہے وہ عام انسان کوئی بھی ہو، عام انسانوں سے بڑھ کر قوت گویائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت گویائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو جوامع الکلم بھی تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قوت گویائی ایسی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے بھی بات کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شیاطین سے بھی بات کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے بھی بات کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے بات کرتے تھے۔ قوت گویائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، کن کو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے کہ ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرویدہ ہو کر کے رہ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہو کر کے رہ جاتے تھے۔ اس وجہ سے کفار مکہ کے اندر کہا کرتے تھے کوئی محمد کے پاس بیٹھے گا نہیں، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا نہیں، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنے گا نہیں، کیونکہ ان کی باتوں کے اندر جادو ہے۔ عام انسانوں سے بڑھ کر قوت گویائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا تھا، اور اس طرح عطا کیا تھا کہ اس کرۂ ارض کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک کسی اور کو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام گزرے، لیکن کسی انبیاء علیہ السلام کو یہ جسمانی خصوصیات نہیں دیا، صرف اور صرف اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ میرے دوستو، تو پہلے نمبر پہ یہ، دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جسمانی خصوصیات اور کمالات اللہ نے عطا کیا ہے، دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ پشت کی جانب، پیچھے جس طرح ہم آگے دیکھتے ہیں اور سامنے کی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سامنے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سامنے دیکھ رہے ہیں اسی طرح پیچھے، پشت کے پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، تمام چیزوں کا نظارہ کر رہے ہیں۔ اور یہ جسمانی خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، دنیا کے عام انسانوں کو عطا نہیں کیا، چاہے وہ انسان انبیاء علیہ السلام ہو، چاہے وہ انسان صحابہ ہو، چاہے وہ انسان فقہاء اور اولیاء کرام ہی کیوں نہ ہوں، یہ خصوصیات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔
کہ جس طرح سامنے انسان دیکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں سامنے، ویسے بھی پیچھے ہی دیکھتے تھے، پیچھے کی طرح پشت کے جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھتے تھے۔ یہ خصوصیات، یہ کمالات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ تو یہ دو خصوصیات ہوئے جسمانی۔ تیسری خصوصیات یہ ہے کہ عام انسانوں سے زیادہ، عام انسان اس سے زیادہ قوت سماعت عطا فرمائی تھی، سننے کی صلاحیت۔ عام انسان بہت ساری باتوں کو سن نہیں سکتے ہیں، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں کو سن لیتے تھے۔ اگر بہت دور کے اوپر بھی اگر کوئی شخص کچھ بول رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سماعت عطا کیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو سن لیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ جنات اور شیاطین جو کچھ بھی بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے اور قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے اور مردے چیخ و پکار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سنتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک درخت سامنے کھڑا ہے اور وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سنتے تھے۔ اتنی سماعت اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ یہ جسمانی خصوصیات ہیں، جسمانی کمالات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نباتات کی ساری باتوں کو سنتے تھے اور سمجھتے بھی تھے۔ اس طرح سماعت بھی عطا کیا اور سمجھنے کی صلاحیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ کس کو؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اتنے کمالات اور اتنے خصوصیات، جسمانی خصوصیات کے مالک تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ دیکھنے کی کوشش کیجئے اپنے آقا کو ہر طرح سے، تو دین کے اوپر چلنا آسان ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں بسانا آسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت اپنی زندگی کے اندر لانا آسان ہوگا۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور کمالات جو جسمانی ہیں اس کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیند کے حالت میں ہوتے تھے لیکن قلب اطہر بیدار رہتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آرام کر رہے ہیں اور آنکھیں سو رہی ہے لیکن دل بیدار رہتا تھا، دل نہیں سوتا تھا۔ اس وجہ سے عام انسان اگر سو جائے اور وہ باوضو سوئے تو سونے کے بعد جیسے آنکھ لگی آپ کا وضو باقی نہیں رہے گا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سو رہی ہے لیکن دل بیدار ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کے باوجود بھی وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں، میں وہاں پہ جانا نہیں چاہ رہا ہوں ابھی، میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک کمالات اور ایک ایک خصوصیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اسے دیکھنے کی کوشش کیجئے، اسے پڑھنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی کے اندر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک طریقہ ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، سماج میں ہر جگہ آئے۔ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ہم اپنے آقا کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اپنے آقا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنے آقا کو جاننے کی کوشش کریں گے، تبھی یہ ہو سکتا ہے میرے دوستو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھی لیکن دل ہمیشہ بیدار رہتا تھا، وہ کبھی نہیں سوتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی خصوصیات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اب کیوں عطا کیا ہے اس کی بہت سارے دلائل ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری کے اندر، ترمذی کے اندر
اور ایک اور خصوصیات 5ویں نمبر کے اوپر، 5واں خصوصیات وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ ہے وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ معطر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں، ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ سے عمدہ خوشبو نہ تو مشک کے اندر پایا نہ تو عنبر کے اندر پایا۔ مشک و عنبر بہت مشہور خوشبو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ کے اندر جو خوشبو تھا وہ تمام خوشبوؤں سے سب سے زیادہ عمدہ تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر سے پسینہ نکل رہا تھا اور میں نے روئی کپاس لے کر کے اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کے اندر بھگاتے رہیے اور ایک شیشی کے اندر اس کو نچوڑتی رہیے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی ہے اور فرماتے ہیں کہ وہی خوشبو ہم استعمال کرتے تھے اور ہمارے بچے استعمال کرتے تھے اور مدینہ کے جس گلیوں سے ہمارے اولاد گزرتے تھے تمام لوگ باہر نکل کر کے دیکھتے تھے کہ یہ کون جا رہا ہے، کون سا خوشبو لگایا ہے، تمام لوگ پوچھتے تھے یہ خوشبو تم کہاں سے لے کر کے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے لوگ عمدہ خوشبو استعمال کرتے ہیں اور ہم غریب لوگ ہیں اور میرے نظر میں آپ کے پسینہ سے بہتر کوئی خوشبو ہے ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ عام انسان کے جسم سے خوشبو پسینہ نکلے تو اس پسینے کے اندر بو ہوتی ہے، اس وجہ سے تو تاکید کیا گیا جمعہ کے اندر غسل کر کے آنا، جبکہ آج کے مسلمان کام کرتے کرتے ایسے ہی آ جاتے ہیں مسجد تاکہ بازو والے لوگ بھی پریشان رہے ان کے پسینہ سے۔ میرے دوستو، عام انسان کے پسینہ کے اندر بو آتی ہے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسینہ ہے اس پسینے سے خوشبو آتی تھی اور وہ خوشبو تمام خوشبوؤں سے عمدہ ہوا کرتی تھی۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی خصوصیات، جسمانی کمالات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کیا تھا۔ جانیں اور سمجھیں۔ اور 6 نمبر کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جسمانی خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4000 مردوں کے برابر طاقت رکھتے تھے۔ کتنے مردوں کے برابر؟ 4000 مردوں کے برابر۔ اندازہ کر لیجئے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر ہوا کرتے تھے اور 200 میل کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب و دبدبہ پہنچتا تھا۔ 4000 مانے رکھتے ہیں کیونکہ جنت کے 40 مردوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت دی تھی، اور ایک جنتی مرد، جنت کے جو مرد ہوتے ہیں، ایک جنتی مرد کی جو قوت ہے، وہ طاقت ہے، وہ دنیا کے 100 مردوں کے برابر ہے۔ دیکھیے طبرانی اور نسائی، وہاں پہ حدیث موجود ہے، اور اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4000 مردوں کے برابر اپنے حبیب کو طاقت عطا کیا تھا۔ یہ جسمانی خصوصیات ہے، جسمانی کمالات ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا، کرے ارض کے اوپر کسی اور کو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام گزر چکے ہیں اور ان انبیاء علیہ السلام کو اور معجزات دیے ہیں، کتابوں کے اندر، احادیث کے اندر ہے، لیکن یہ کمالات، جسمانی خصوصیات، 4000 مردوں کے برابر طاقت، یہ صرف اور صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئی زمین کے اوپر بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے تھے، اس وجہ سے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں اور ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دے رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ برداشت نہیں کر سکے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بازوں میں ہیں اور ان کی تلوار میام سے باہر آ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا تم بیٹھ جاؤ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کیا نہیں ہوتا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے تھے، رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے، رحمت بن کر کے آئے تھے اس امت کے لیے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک خصوصیات، ایک ایک کمالات جاننے کی کوشش کریں اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور خصوصیت ہے، جسمانی خصوصیت، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال میں سب سے زیادہ عطا فرمایا، حسن و جمال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کرۂ ارض کے اوپر سب سے زیادہ حسین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوا اور نہ تا قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا حسن و جمال کے اندر۔ حالانکہ آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین و جمیل بنایا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو صرف آدھی دنیا کا حسن دیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کاٹ لیا کرتے تھے۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اگر وہ لوگ زلیخا اور ان کی سہیلیاں مصر کی عورتیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی وہ انگلیاں نہیں گلے کاٹ لیتی، اتنی حسین و خوبصورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اس کرۂ ارض کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک کوئی ایسا حسین انسان کو اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ حسن و جمال کا پیکر تھے، مجسمے حسن تھے، کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ میرے دوستو، ایسی حسین و جمیل ذات کہ ہم لوگ امتی ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمیں چاہیے کہ ایک ایک چیز کو پڑھیں اور سمجھیں تاکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی چلی جائے، اور جتنا زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دلوں کے اندر بسائیں گے اتنا ہی اعمال کے اندر نکھار پیدا ہوگا، اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ کہاں؟ حوض کوثر کے اوپر۔ تو میرے دوستو، تقاضا ہے اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو دیکھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ چند جسمانی خصوصیات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بہت ساری چیزیں ہیں سیرت مصطفیٰ کے اندر، سیرت النبی کے اندر، شمائل ترمذی کے اندر، زبدۃ الشمائل کے اندر آپ دیکھیں اور پڑھیں تو معلوم ہوگا۔ اس طرح کی کتابیں اپنے گھروں کے اندر رکھیں تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز ہمیں معلوم ہو۔ تو میرے دوستو، دنیا کے اندر جب آپ چلیں گے تو لوگ کہیں گے یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، یہ بندہ اللہ کا بندہ ہے۔ میرے دوستو، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔